بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن معاذ بن جبل قال، حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان ذئب الانسان کا ذئب الغنم، بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جس طرح بکری کا بھیڑیا۔ یأخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناحیۃ، بکری کا بھیڑیا دور رہنے والی بکری کو، شاذہ کا معنی ہوتا ہے جو الگ تھلگ رہے، بالکل الگ تھلگ، نفرت کر کے، بکریوں کی جماعت میں نہ رہے، اس کا معنی ہوتا ہے شاذ۔ قاصیہ اس کا معنی ہوتا ہے جو الگ تھلگ رہے، چارہ چرنے کے لیے دور چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ناحیہ ناحیہ کا معنی ہوتا ہے جو کنارے میں رہے، یعنی وہ جماعت ہی کے ساتھ چلے، بکری کے ریوڑ کے ساتھ ہی چلے، لیکن وہ غفلت کی وجہ سے کنارے میں ہو جائے۔ تو بھیڑیا کس کو اپنا نشانہ بناتا ہے؟ جو بالکل نفرت کر کے جماعت سے، یعنی بکری کی ریوڑ سے الگ تھلگ رہتی ہے جو بکری، اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اسی طرح جو چارہ چرتے بالکل دور ہو جاتی ہے جماعت سے، اس کو نشانہ بناتا ہے۔ اسی طرح جو وہ بکری جو غفلت کی وجہ سے کنارے میں آ جاتی ہے، بھیڑیا اس کو نشانہ بناتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی جماعت ہے عقائد کے اعتبار سے، کہ جو شخص انسانوں کی جماعت میں رہے تو بالکل محفوظ رہے گا، لیکن جو شخص جماعت سے نفرت کرتے ہوئے، جماعت کے جو عقائد ہیں ان عقائد سے نفرت کرتے ہوئے بالکل الگ تھلگ رہے، تو شیطان اس پر کیا کرے گا؟ نشانہ بنا لے گا، اس کو اپنا لقمہ بنا لے گا۔ اسی طرح جو چارہ چرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس عقیدہ سیکھنے کے لیے جائے تو اسے بھی نشانہ بنا لے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غفلت کی وجہ سے جو جماعت سے الگ ہو جائے تو اسے بھی نشانہ بنا لے گا۔ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں، بے شک شیطان بکری کے بھیڑیے کی طرح انسان کا بھیڑیا ہے، کہ بکری کا بھیڑیا الگ تھلگ رہنے والی بکری، دور رہنے والی بکری اور کنارے پر رہنے والی بکری کو اٹھا لیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، شعاب یہ شعبتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گھاٹیوں کا راستہ۔ دو پہاڑیوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، بہت سارے راستے ہوتے ہیں، وہ ان کا معنی ہوتا ہے گھاٹی۔ جب بہت سارے راستے ہوتے ہیں، بکریاں اگر ان کے ساتھ چلے اور ادھر ادھر کی راستے میں بھٹک جائے تو کیا ہوگا بھائی؟ جماعت سے الگ ہو جائے گی بکری، اور جب جماعت سے الگ ہو جائے گی تو بھیڑیا اس کو نشانہ بنا لے گا۔ تو اسی کے بارے میں اسی طرح انسانوں کی بھی جماعت ہے، اور انسانوں کے بھی بہت سارے راستے ہیں، جیسے ایک دیوبندی کا راستہ، ایک گیابنا کا راستہ، ایک وہابی کا راستہ، ایک رافضیت کا راستہ اور ایک خارجیت کا راستہ۔ تو اسی کے بارے میں اسی کی تشبیہ دے رہے ہیں، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، اور گھاٹیوں کے راستے سے بچو، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، اور تم پر جماعت اور عوام الناس لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جماعت سے الگ نہ ہٹو، جماعت سے الگ ہٹ کر دوسرا راستہ اپناؤ گے تو شیطان تم پر حملہ کر دے گا اور تمہیں اپنا لقمہ بنا لے گا، تم جماعت سے ہٹ جاؤ گے، تم پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ شیطان سے مراد کیا ہے؟ شیطان سے مراد یا تو غیر مذہب کے بانی ہے، جیسے وہابیت کا بانی وہابی ہے عبداللہ نجدی، اور اسی طرح رافضیت کا بانی جو ہے، اسی طرح اہل قرآن کا جو بانی عبداللہ چکالوی، یہ سارے لوگ ہیں، یہ شیطان مراد ہیں، اور اس کی تبلیغ کرنے والے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان بعینہ ہی یہی شیطان ہو، جس کو ہم عرف عام میں شیطان کہتے ہیں، حقیقی معنی تو بھی درست ہے، تبھی شیطان اس کو بہکا دیتا ہے۔ وعن ابی ذر قال، اور حضرت ابو ذر سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فارق الجماعۃ شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ شبرن کا معنی ہوتا ہے ایک بالشت، خلع کا معنی ہوتا ہے نا، ربقۃ کا معنی ہوتا ہے رسی۔ جس نے جماعت سے، جو بھی شخص جماعت سے ایک بالشت دور ہوا تو اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے اتار دیا۔
جو بھی شخص اہل السنت والجماعت سے الگ ہوا تو اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے اتار دیا۔ جس طرح بکری کی گردن سے رسی اتارنے کی وجہ سے بکری محفوظ نہیں سمجھی جاتی ہے، بکری پر کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے اور بکری کہیں بھی بھاگ سکتی ہے، اسی طرح انسان اگر جماعت سے دور ہٹے تو کیا ہوگا؟ جماعت سے ایک بارشت بھی الگ ہٹے تو اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے اتار دیا۔ اب وہ محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی غیر فرقہ والا اس پر حملہ کر سکتا ہے اور اپنے عقائد اس پر تھوپ سکتا ہے۔ رواه احمد و ابو داود، اس حدیث پاک کو امام احمد نے اور ابو داود نے روایت کیا۔ وعن مالک بن انس مرسلا قال، اور حضرت مالک بن انس سے مرسلا روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، حدیث مرسل کس کو کہتے ہیں اس کو ہم ویسے تو وہاں پڑھیں گے، لیکن ضمنی طور پر آپ دیکھ لیجئے۔ حدیث مرسل اس حدیث پاک کو کہتے ہیں جس میں کوئی تابعی صحابی کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ حدیث پاک ہو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی مروی ہو، لیکن بیچ میں ایک سند کو یعنی صحابی کو چھوڑ دے اور پھر ڈائریکٹ وہ تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عن نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حدیث مرسل یہ تعریف ہے محدثین کے نزدیک۔ اچھا، اور فقہاء کرام کے نزدیک مرسل اس حدیث پاک کو کہتے ہیں جس میں تابعین دو سند کو چھوڑ دے۔ تابعین کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بیچ میں کس کو چھوڑ دیا؟ تابعی کے طبقے کو چھوڑ دیا اور تابعی کے اوپر صحابی کو چھوڑ دیا۔ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو انہوں نے سنا نہیں، بیچ میں دو سند کو چھوڑ دیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرسل فقہاء کے نزدیک فقہی، مرسل فقہی۔ تو یہاں پر مرسل فقہی مراد ہے کیونکہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ تابعین میں سے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ پہلی چیز کتاب اللہ و سنت رسولہ، یعنی پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ منصوب پڑھیں گے تو امرین کا بدل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر مرفوع پڑھیں گے تو یہ الگ سے خبر ہو جائے گی اور مبتدا محذوف ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو کتاب اللہ اور سنت پر عمل کرتے رہو گے جب تک ان دونوں چیزوں کو اچھے سے تھامے رکھو گے۔ تھامنے سے مراد عمل کرنا، ایسا نہیں کہ پکڑ کے رہے حدیث کی کتاب پکڑ لیے، قرآن پاک کو تھام لیے، یہ تھامنا مراد نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل کرنا مراد ہے، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ رواہ فی الموطا۔ وعن غضیف بن الحارث الثمالی قال، حضرت غضیف بن حارث ثمالی سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنت۔ احدث کا معنی ہوتا پیدا کرنا، کسی بھی قوم نے بدعت کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ اسی کے مثل سنت اٹھا لی گئی۔ یعنی جن لوگوں نے بھی کوئی نئی بدعت پیدا کی جو اسلام کے خلاف تھی، تو اس نئی بدعت کی وجہ سے ایک سنت چلی گئی، ایک سنت اٹھا لی گئی۔ مثال کے طور پر عربی میں خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص بدعت پیدا کر دے اور اردو میں خطبہ کہنے لگے تو ایک نئی بدعت تو پیدا ہوئی اور اس بدعت کی وجہ سے ایک سنت کا خاتمہ بھی ہو گیا، ایک سنت کا زوال بھی ہو گیا۔ تو جب بھی کوئی بدعت پیدا ہوتی تو ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح بیت الخلاء میں جانے کے وقت جو دعا ہیں، جو آداب ہیں، یہ سنت ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی بدعت پیدا کر دے اور یہ کہے کہ بغیر دعا کے اندر چلا جائے تو بدعت پیدا کی نا، بدعت پیدا کرنے کی وجہ سے ایک سنت چلی گئی۔ سمجھ گئے؟ فتمسکم بسنت خیر من احداث بدعت،
تو سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، یہاں پہ بھی مراد عمل کرنا، تو سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا بہتر ہے بدعت پیدا کرنے سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سنت کو پیدا کرنا یہ بھی بہتر ہے اور بدعت پیدا کرنا یہ بھی بدعت ہے، جبھی تو بہتر کہہ رہے ہیں کہ کچھ اچھی بات تو بدعت کے اندر ہے، تبھی تو اس میں تفضیل کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر دونوں طرف وہ چیز پائی جائے، جیسے زید افضل من بکر، ٹھیک ہے، زید بکر سے افضل ہے، یعنی زید تو افضل ہے ہی لیکن بکر بھی اس کے اندر بھی افضلیت ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ سنت کو تھامنا یہ بہتر ہے کس سے؟ بدعت پیدا کرنے سے۔ تو یہاں پہ احداث بدعت سے مراد بدعت حسنہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوگا کہ ادنا سے ادنا سنت کو پکڑنا، ادنا سے ادنا سنت کو تھامنا، ادنا سے ادنا سنت پر عمل کرنا بدعت حسنہ کو پیدا کرنے سے بہتر ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جیسے بیت الخلاء میں جانا بہت ادنا سنت ہے، ٹھیک ہے، اب بیت الخلاء میں جانا تو اس کے طریقے پر جانا، ٹوپی سر پہ رکھ کر کے جانا، دعا پڑھ کر کے جانا، یہ ادنا سے ادنا سنت پر عمل کرنا بڑی بڑی بدعت حسنہ سے بہتر ہے، بات سمجھ آ گئی؟ جیسے مسافر خانے قائم کرنا لوگوں کے فائدے کے لیے، مدرسے تعمیر کرنا، تو اس سے کہیں بہتر اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا۔ وعن حسان قال، اور حضرت حسان بن ثابت سے مروی ہے، فرماتے ہیں مبتدع قوم بدعتا فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها، کسی بھی قوم نے اپنی دین میں بدعت پیدا نہیں کی مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی مثل ان کی سنت سے اٹھا لیا، ہاں اس کی تشریح بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ثم لا يعيدها الیہم الی یوم القیامہ، پھر اللہ تبارک و تعالی اس سنت کو ان کی طرف قیامت تک دوبارہ نہیں بھیجتا، دوبارہ واپس نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ جب ایک سنت پر ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے تو اب پھر جس طرح پہلے وہ سنت تھی قائم اور دائم، اس طرح سے وہ سنت قیامت تک نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک درخت اپنے جڑوں کے ساتھ بالکل مضبوط قائم ہے، اب اگر کوئی شخص اس درخت کو اکھاڑ لے پھر دوبارہ قائم کرنا چاہے تو درخت کھڑا تو ہو جائے گا لیکن پہلے کی طرح مضبوط اور طاقتور نہیں رہ پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نئی بدعت پیدا کر لے، اب بدعت کا خاتمہ تو سنت کا خاتمہ ہو جائے گا، سنت اٹھا لی جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص اگر وہ بدعتی کیا کرنا چاہے، بدعت کو ختم کر کے پھر دوبارہ سنت پر عمل کرنا چاہے، وہ تو ٹھیک ہے لیکن پہلے کی طرح وہ چاشنی، پہلے کی طرح وہ مضبوطی نہیں رہے گی، بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مطلب تو یہ، اور ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قیامت تک اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں دے گا، دوبارہ وہ سنت ان کے درمیان نہیں بھیجے گا، مطلب قیامت تک اس کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا۔ رواہ الدارمی۔ وعن ابراہیم ابن میسرہ، اور حضرت ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے بدعتی کی توقیر کی، بدعتی کی تعظیم کی، فقد اعان تو اس نے اسلام کو ڈھانے پر مدد کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی بدعت سیئہ پیدا کرنے والا شخص، بدعتی شخص سماج میں موجود ہے، اب اگر کوئی اس کی تعظیم کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی تعظیم بیٹھ جائے گی، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بیٹھے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بیٹھے گی اور کہیں گے کہ جب عالم صاحب اس کی تعظیم کرتے ہیں، فلاں بدعتی کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ حق راہ پر ہے، حق راستے پر ہے، اب لوگ اس کی باتیں، لوگ اس بدعتی کی باتیں ماننے لگیں گے، اس کی باتیں سننے لگیں گے، اس طرح سے اسلام کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہوتا جائے گا۔ تو جس نے بدعتی کی تعظیم کی تو اسلام کے ڈھانے میں اس نے مدد کی۔ تو جب بدعتی کی تعظیم کرنے والے کے لیے یہ وعید ہے تو جو بدعتی ہوگا اس کے لیے کتنی بڑی وعید ہوگی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اسی سے اس کا مفہومی مخالف بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب بدعتی کی تعظیم کرنا گناہ ہے اور بدعتی کے مخالف کیا ہوگا، بدعتی کا الٹا کیا ہوگا، سنت پر عمل کرنے والا، تو سنت پر عمل کرنے والے کی تعظیم کرنا ثواب کا کام ہوگا۔
اور سنت پر عمل کرنے والا وہ اور زیادہ درجے کا مالک ہوگا، زیادہ مقام و مرتبے کا مالک ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا۔ وعن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ ہداہ اللہ من الضلالۃ فی الدنیا، جس نے کتاب اللہ کا علم حاصل کیا، ثم اتبع ما فیہ، پھر ان تمام باتوں کی پیروی کی جو اس کتاب کے اندر ہے، یعنی احکام الہی کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہیت سے ہدایت عطا فرمائے گا دنیا میں اس کا یہ مقام ہوگا۔ ووقاہ یوم القیامت سوء الحساب، اور آخرت میں برے حساب و کتاب سے محفوظ رکھے گا۔ کتاب اللہ کا علم حاصل کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ وفی روایت قال، اور ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں من اقتدى بکتاب اللہ لا يضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ، کہ جو شخص کتاب اللہ کی پیروی کرے گا دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، یعنی کامیابی مل جائے گی، حساب و کتاب میں نامراد نہیں ہوگا۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ میری ہدایت سے مراد یہ کہ وہ چیز جس سے ہدایت حاصل کی جائے، آپ کے فرمان، یا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک۔ رواہ زری۔ وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تبارک و تعالی نے سیدھے راستے کی مثل بیان فرمائی، سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی۔ وعن جنبتي الصراط سوران، اس حال میں کہ راستے کے دونوں کنارے پر دو دیواریں ہیں، یعنی اس راستے کی مثال بیان فرمائی جس راستے کے دونوں کناروں پر دو دیواریں ہیں، یہ جملہ حال بن جائے گا، ٹھیک۔ فیہما ابواب مفتحۃ، اور ان دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں۔ سمجھ میں آگے بات؟ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس راستے کے دونوں کنارے پر دیواریں کھڑی ہیں اور ان دیواروں میں دروازے بنے ہوئے ہیں اور دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وعلی الابواب ستور مرخات، ارخا یرخی، ارخا کا معنی ہوتا ہے لٹکانا، اور دروازوں پر لٹکے ہوئے پردے ہیں، دروازے پر لٹکے ہوئے پردے ہیں۔ وعند رأس الصراط داع یقول، اور راستے کے سرے پر، راستے کے کنارے پر ایک دعوت دینے والا ہے، وہ کہتا ہے استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، سیدھے راستے پر چلنا، راستے پر سیدھے چلنا، ولا تعوجوا، ٹیڑھا مت ہونا، کہ تم سیدھے جا رہے ہو راستے پر، راستہ جو اختیار کر رہے ہو، ادھر ادھر دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، پردے لٹکے ہوئے ملیں گے، ادھر ادھر مت جانا، سیدھا چلا جانا۔ وفوق ذلك داع يدعو، اور اس داعی کے اوپر ایک اور داعی ہے جو دعوت دیتا ہے۔ كلما هم عبد ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال، جب بندہ ارادہ کرتا ہے کہ ان دروازوں میں سے کسی بھی دروازے کو کھولے تو وہ داعی کہتا ہے، یعنی ایک داعی تو کنارے پر ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ دیا، ایک بار کہہ دیا اس نے کہ سیدھے چلنا، اب پھر اس کے اوپر ایک اور داعی ہے جو ہمیشہ جب بھی بندہ دروازہ کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ داعی پکار کر کہتا ہے ویحک، تجھ پر افسوس ہو، لا تفتح، دروازے کو مت کھول، فإنک ان تفتحہ تلجہ، کیونکہ اگر تو دروازے کو کھولے گا تلجہ، اس میں داخل ہو جائے گا، ولج یلج کا معنی داخل ہونا۔ ثم فسرہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مثال کی تفسیر بیان فرمائی، اس کی وضاحت فرمائی۔ فاخبر، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، بیان کیا، ان الصراط هو الاسلام، راستہ اسلام ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، رات میں سوئے نہیں تھے کیا؟ راستہ وہ اسلام ہے۔ وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ السُّطُورَ الْمُرْخَاةَ حُدُودُ اللَّهِ، اور لٹکے ہوئے پردے اللہ کی حد بندیاں، اللہ کے حدود ہیں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب مت جانا۔
وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، اور وہ داعی جو راستے کے کنارے پر ہے یا راستے کے شروع میں ہے وہ قرآن ہے۔ جب کوئی شخص اسلام کے راستے پر چلتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، سیدھے چلنا، گناہوں میں مبتلا مت ہونا، یہ حد بندیاں کر دی گئیں، ادھر مت جانا۔ وَأَنَّ الدَّاعِيَ من فوقه واعد اللہ فی کل قلب مؤمن، اور وہ داعی جو اس داعی کے اوپر ہے وہ اللہ کا واعظ ہے جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر مومن کے ساتھ ایک فرشتے کا اترنا ہوتا ہے اور ایک شیطان کا اترنا ہوتا ہے۔ تو فرشتہ اچھائی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو جب انسان کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ برائی ہے، اس کو مت چھونا، اس کے قریب مت جانا۔ تو یہی وہ داعی ہے جو انسان کو ہمیشہ روکتے رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال اچھی طرح سے سمجھ گئے؟ رواہ زرین و رواہ احمد والبیہقی فی شعاب الایمان عن النواس بن سمعان وکذا الترمذی عنہ الا انہ ذکر اخصر منہ۔ امام بیہقی نے فی شعاب الایمان میں حضرت نواس بن سمعان سے روایت کیا، اسی طرح امام ترمذی نے ان سے روایت کیا، مگر یہ کہ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو مختصر بیان کیا۔ وعن ابن مسعود قال، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں من کانا مستنن فلیستنا بمن قد ماتا۔ استنا یستن استنان یہ سنت سے آیا، سنت کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ تو جو شخص سیدھے راستے پر چلنا چاہے، جو شخص سیدھا راستہ اپنانا چاہے، فلیستنا بمن قد ماتا، تو وہ ان لوگوں کا راستہ اپنائے جو مر چکے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں ان لوگوں کا راستہ اپنائیں جو مر چکے ہیں۔ یہاں پہ مر چکے ہیں ان سے مراد کون ہے؟ کافر بھی مرے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو یہاں پہ مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود خود صحابی ہیں، لیکن وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی پیروی کرنا، کسی اور دوسرے لوگوں کی پیروی مت کرنا۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، کیونکہ زندہ شخص پر فتنے کی امن نہیں ہے، کیونکہ زندہ شخص لا تؤمن علیہ، اس پر فتنے کی امن نہیں ہے، یعنی ابھی جو زندہ بچا ہوا ہے اس پر فتنے کا خوف اب بھی باقی ہے۔ یہاں پر حی سے مراد صحابہ کرام نہیں ہے بلکہ تابعین اعظام ہے، یعنی جو صحابہ کرام اس دنیا سے جا چکے ہیں انہی کے پیروی کرنا، اور جو ابھی صحابہ کرام موجود ہیں ان کی بھی پیروی کرنا، اور جو ابھی زندہ تابعین ہیں ان پر فتنے کا خوف اب بھی باقی ہے، فتنے سے امان محفوظ نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام تو محفوظ ہیں کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ خوشخبری آ چکی ہے، سرٹیفکیٹ آ چکی ہے اللہ کی جانب سے، اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں، تو جو بھی جس صحابی کی بھی پیروی کرے گا تو وہ راستہ پا لے گا۔ بات میں آ گئی؟ تو صحابہ کرام کے تعلق سے تو سرٹیفکیٹ کنفرم ہے کہ وہ سیدھے راہ پر ہیں، البتہ جو تابعین کرام ہیں ان کے تعلق سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ جو تابعین کرام جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو زندہ ہیں تو ہو سکتا ہے وہ مرتد ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ دے، تو ان کی پیروی مت کرنا، بلکہ صحابہ اس دنیا سے جا چکے ہیں انہی کی پیروی کرنا، اور جو ابھی تابعین زندہ ہیں ان کی پیروی مت کرنا، کیونکہ وہ فتنے سے امن میں نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مر چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی تقلید کرنا درست ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحابہ کرام جا چکے ہیں اور ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں بعد میں آنے والے لوگوں سے، تابعین کے گروہ سے، اور ان کے بعد تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے لوگوں سے۔ صحابہ کرام تو خود ایمان والے تھے، ان کو تو سرٹیفکیٹ مل چکی تھی۔ اچھا، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو مر چکے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ خود وضاحت کر رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کانوا افضل هذه الامه، وہ لوگ اس امت میں سب سے افضل لوگ تھے۔ ابرها قلوبا، دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک تھے، ان کا دل بالکل صاف ستھرا، واعمقها علما، اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے، یعنی سب سے زیادہ، سب سے بڑے عالم وہی تھے اس دنیا میں،
انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلف کے اعتبار سے سب سے کم تھے۔ جو ملتا تھا وہ کھا لیتے تھے، دال ملتی تھی دال کھا لیتے تھے، جیسا ملتا تھا ویسا پہن لیتے تھے، بسترا نہیں ملتا تھا تو زمین ہی پر سو جاتے تھے، نخرے نہیں دکھاتے تھے ہماری طرح۔ کپڑے پریس کیے ہوئے نہ ہوں تو نہیں پہنیں گے، کپڑے پریس کیے ہوئے ہونے چاہیے۔ دال میں نمک زیادہ ہے نہیں کھائیں گے، دال میں نمک کم ہے نہیں کھائیں گے۔ ایسا تکلف وہ حضرات نہیں کرتے تھے، تکلف کے اعتبار سے بہت کم تھے، جیسا ملتا تھا ویسا کھا لیتے تھے، جہاں ملتا تھا سو جاتے تھے، کوئی تکلف نہیں کرتے تھے، لیکن علم کے اعتبار سے بہت پختہ اور سب سے زیادہ علم والے تھے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چنا۔ آج اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کا دوست تلاش کرتا ہے تو کیسا تلاش کرتا ہے؟ اس کے بیٹے کا دوست بہت اچھا ہو، اچھے اخلاق والا ہو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دوست تلاش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتنے اچھے وہ لوگ ہوں گے۔ فَعْرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو اے لوگو تم ان کے لیے ان کا فضل پہچانو، یعنی ان کی فضیلت پہچانو، وہ بہت زیادہ فضل و کمال والے ہیں۔ وَاتَّبَعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو۔ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، اور جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو اپناؤ۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ وہ سیدھی ہدایت پر تھے، وہ راہ حق پر تھے، کوئی بھی صحابی گمراہ یا بد مذہب نہیں تھے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تم راہیاب ہو جاؤ گے۔ رواہ زرین، اس حدیث پاک کو امام زرین نے روایت کیا۔ اس حدیث پاک سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کا علم بہت زیادہ، سب سے زیادہ اس امت میں، ٹھیک ہے، تکلف نہیں کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ نیک پرہیزگار تھے۔ اچھا، اور پھر یہ کہ ان کا اخلاق و کردار اجمالاً ثابت ہو جاتا ہے، اجمالی طور پر ان کا اخلاق و کردار کیسا ہے، ان کی فضیلت کتنی ہے، یہ سب اجمالی طور پر اس حدیث پاک سے ثابت ہو جاتی ہے۔ وعن جابر ان عمر بن الخطاب اتى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ، اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے توریت کا ایک نسخہ لے کر، توریت کی ایک نقل لے کر۔ فقال، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم هذه نسخۃ من التوراۃ، یہ توریت کا نسخہ ہے۔ فسکت، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خاموش رہ گئے، خاموش ہوئے۔ حضرت عمر کا یہ کہنا اجازت مانگنے کے لیے تھا، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاموشی ناراضگی کے لیے تھی۔ تو حضرت عمر نے یہ سوچا کہ آپ خاموش ہیں تو مطلب یہ کہ اجازت ہے، تو اجازت سمجھ لیا آپ کی خاموشی کو۔ فجعل یقرأ، تو وہ پڑھنے لگے۔ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ بدلنے لگا، متغیر ہونے لگا ناراضگی کی وجہ سے۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے فرمایا، حضرت ابو بکر بھی وہیں پر موجود تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ بدل رہا ہے ناراضگی کی وجہ سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر چونکہ کتاب پر تھی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے۔ ثقلت الثواکل، رونے والی عورتیں تجھ پر روئیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ تو مر جائے، تو مر جائے گا تبھی نہ رونے والی روئیں گی، حقیقی معنی ہوتا ہے، لیکن محاورہ عرب میں اس کا استعمال ہوتا ہے اظہار غضب کے لیے، ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تیری رونے والی عورتیں تجھ پر روئے۔ ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے پر کیا ہے؟ فنظر عمر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی۔ فقال، تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غضب سے۔ جب بھی حضرت عمر اللہ کے ربی اور اللہ کے غضب سے پناہ حاصل کرتے تو یہ الفاظ کرتے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے،
ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوں گے، ورنہ ہم نہیں پڑھتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اللہ کی ذات کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے ظاہر ہو جاتے پھر تم ان کی پیروی کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو ضرور تم سیدھے راہ سے بہک جاتے، سیدھے راہ سے گمراہ ہو جاتے۔ بات میں آ گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہوتے، تمہارے سامنے موجود ہوتے، پھر تم ان کی کتاب کی پیروی کرتے اور میری پیروی نہ کرتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ اس وقت یہ حال ہے کہ گمراہ ہو جاتے، اور اب حال تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نہیں ہے، اور پھر تم ان کی پیروی کرو گے تو بتاؤ گمراہ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ پھر مزید یہ کہ یہودیوں نے توریت میں تبدیل و تحریف کر دی تو بدرجہ اولا گمراہیت ہوگی۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پا لیتے تو ضرور میری اتباع کرتے۔ تو جب ان کا حال یہ ہے کہ وہ میری نبوت کو پا لیتے تو میری اتباع کرتے، تو تم کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟ میرے رہتے ہوئے کسی اور طرف کیوں جا رہے ہو؟ بس سمجھ میں آ گئی؟ اس سے پہلے ہم حدیث پاک پڑھ چکے ہیں کہ میں تمہارے پاس روشن واضح دین لے کر آیا ہوں، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلامی لا ينسخ کلام اللہ، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ وکلام اللہ ينسخ کلامی، اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ وکلام اللہ ينسخ بعضہ بعضا، اور اللہ کا کلام بعض کو بعض منسوخ کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ نسخ کس کو کہتے ہیں؟ منسوخ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نسخ کا لفظی معنی ہوتا ہے تبدیل کرنا، یعنی کوئی حکم پہلے سے ہو، اب دوسرا حکم آ جائے تو پہلے حکم کو تبدیل کر کے ایک نیا حکم بیان کر دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر نسخ میں حقیقت میں تبدیل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس حکم کی مدت بیان کر دی جاتی ہے اور ایک نیا حکم بعد کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی حکم پہلے سے تھا، اب یوں سمجھ لیجئے کہ بیت المقدس کی طرف قبلہ کا رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اس آیت کریمہ نے اس حکم کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، تو اس حکم کو تبدیل کر کے ایک نیا حکم بیان کیا۔ بات میں آ گئی؟ تو ظاہر کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلا جو حکم تھا اس حکم ہی کو بدل دیا، پھر نیا حکم لے کر آیا، ٹھیک ہے؟ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ نسخ میں یہ بات ملحوظ رہتی ہے کہ پہلے حکم کی میعاد بتا دی جاتی ہے، یعنی پہلا والا حکم اسی وقت تک کے لیے تھا، اس کے بعد کے لیے نہیں تھا، اس کے بعد کے لیے کون سا حکم ہوا تو اس کے بعد کے لیے نیا حکم آیا۔ تو دیکھنے کے اعتبار سے لگتا ہے کہ بعد والا حکم پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا، تبدیل کر دیا، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے والے حکم کا وقت ہی اتنا مقرر تھا، جب مقرر اپنا وقت پورا ہو گیا، اپنی میعاد پوری ہو گئی تو ایک نیا حکم آ گیا، تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ پہلے حکم کو بدل دیا۔ بات میں آ گئی؟ اچھا، یہاں پہ بیان کیا گیا کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، حالانکہ امام اعظم کے نزدیک یہ کنفرم ہے کہ حدیث پاک کتاب اللہ کو منسوخ کر دیتی ہے۔ تو پھر یہ اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا کلام جو اجتہادی طور پر ہو، میرا کلام جو اجتہادی طور پر ہو اور رائے کے طور پر ہو، یہ والا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا۔ تو بات درست ہے بھائی؟ اور میرا وہ کلام جو شریعت کے طور پر ہو، یہ کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک مطلب تو یہ۔ اچھا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو تلاوتاً منسوخ نہیں کرتا، یعنی اللہ کے کلام کو تلاوت کے اعتبار سے منسوخ نہیں کرتا، ہاں حکم کے اعتبار سے منسوخ کر سکتا ہے کہ حکم ختم ہو جائے، حکم بدل جائے اور اس کی تلاوت باقی رہے،
بہت سارے قرآن کریم کی آیتیں ایسے ہیں جو حکم نہیں ہے، حکم باقی نہیں ہے لیکن تلاوت باقی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ مراد کیا ہوگا؟ تلاوتاً منسوخ نہیں کرتا. اچھا، ایک مطلب. دوسرا مطلب، تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی میں میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا ہے، یہ پہلے تھا، بعد میں یہ والا جز کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، یعنی میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اللہ اور حدیث پاک. وعن ابن عمر قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احادیثنا ینسخ بعضنا بعضها بعضا، بے شک میری احادیثیں، میری بعض حدیثیں بعض کو منسوخ کر دیتی ہیں، کنسخ القرآن، جس طرح کے قرآن کو منسوخ کر دیتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح میری حدیثیں بعض حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کو بھی منسوخ کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ والی حدیث پاک کلامی لا ینسخ کلام اللہ اتنے حصے کو منسوخ کر دے رہا ہے آخر والے قول کے اعتبار سے، جو میں نے وہاں پہ آخر والا قول تشبیہ قرآن پاک کو دی. اچھا، ایک مطلب تو یہ، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح میری بعض حدیثیں اس کو الٹا کر لیجئے، جس طرح کہ قرآن پاک کی بعض آیتوں کو منسوخ کر دیتی ہیں، اسی طرح میری بعض حدیث پاک کو منسوخ کر دیتی ہیں. ایک تشبیہ تو یہ ہو گئی جو یہی سمجھ میں آ رہی ہے. اور ایک وہ بھی تشبیہ کر سکتے ہیں جو میں نے پہلے کی، یعنی میری بعض حدیثیں بعض حدیثوں کو منسوخ کر دیتی ہے جس طرح قرآن کو منسوخ کرتی ہے. تو اب اس تشریح کے اعتبار سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ بعض حدیثیں بھی، یعنی حدیث پاک بھی منسوخ کرتی ہیں کلام اللہ کو. بات سمجھ آ گئی نا؟ وعن ابی ثعلبۃ الخشنی، اور حضرت ابو ثعلبہ خشنی سے مروی ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها. فرائض یہ فریضۃ کی جمع ہے. فریضہ کا معنی ہوتا ہے جس کو کرنے پر ثواب ملے اور جس کو چھوڑنے پر گناہ ملے. ٹھیک ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں فرض فرمائیں، فلا تضيعوها، تو تم ان کو ضائع نہ کرو، یعنی اس کو چھوڑ کر ضائع نہ کرو، اس پر عمل کرو. وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزیں حرام فرمائیں، حرمات، اور کچھ حرمات کو حرام فرمائیں، کچھ چیزوں کو حرام فرمائیں تو تم ان کو پامال نہ کرو. شراب حرام فرمایا، زنا حرام فرمایا، تو تم ان کو کر کے ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، ان کو نہ توڑو. سمجھ گئے؟ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود بیان کر دیے، حدود متعین کر دی تو تم اس سے آگے تجاوز نہ کرو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان سے قریب نہ جاؤ، قریب بھی مت جاؤ. ہو سکتا ہے قریب جاؤ گے تو تجاوز کر جاؤ گے. بس میں آ گئی. تو اللہ نے حد مقرر کر دی کہ فلاں کے بارے میں یہ حکم ہے، فلاں کے بارے میں یہ حکم ہے، سب کے بارے میں متعین کر دیا، تم اس سے آگے نہ بڑھو. وسکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، اور اچھا کتنی چیزوں کے بارے میں بتایا؟ کچھ چیزیں فرض فرمائی، کچھ چیزیں حرام فرمائی، اور حدود بیان کر دیے. اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں بیان کیا، حرام ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، کچھ نہیں بیان کیا. تو کیا بیان نہیں کیا تو جان بوجھ کر بیان نہیں کیا یا بھول گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھول سے پاک ہے، نسیان سے پاک ہے. تو بتا رہے ہیں وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزوں سے سکوت اختیار کیا بغیر نسیان کے، یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں بیان کیا کہ حرام ہے یا ضروری ہے. فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، تو ان کے بارے میں بحث و مباحثہ مت کرو. ٹھیک ہے؟ جن چیزوں کا کوئی حکم نہیں آیا وہ تمہارے لیے مباح ہیں، بے جا مداخلت نہ کرو، بے جا بحث و مباحثے مت کرو، ورنہ تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم نہیں بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ جائز ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، قاعدہ کلیہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اشیاء میں اصل
مباح ہونا ہے۔ تو جن چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم بیان نہیں فرمایا تم ان پر عمل کر لو، وہ تمہارے لیے مباح ہے۔ روى الاحادیث الثلاثہ الدارقطنی، ان تینوں حدیث پاک کو امام دارقطنی نے روایت کیا۔